لنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، قبولیت دعا کے لیے سب سے مقبول دعا صلوات ہے بآواز بلند. صلوات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حیدری حیدری وائلی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی بندہ حقیر کی آخری مجلس ہے. میں نے سورہ آل عمران کی جو آیہ مجیدہ کل بھی تلاوت کی، ارشاد پروردگار عالمین ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مومنین پہ یہ منت لگائی. کیا منت لگائی؟ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ان مومنین میں وہ رسول بھیج دیا جو انہی میں سے ہے.
یہ پہلا جملہ ہی سرکار دو عالم کی عظمت کو، مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے سرکار کے وجود کو امت پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص منت کہا۔ منت ہر احسان کو نہیں کہتے، منت اس احسان کو کہتے ہیں کہ جس احسان کو کرنے والا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو۔ پروردگار فرما رہا ہے میں نے مومنین پہ منت لگائی۔ کیا منت لگائی؟ میں نے ان میں رسول بھیج دیا۔ سرکار کا امت میں آنا بالعموم اور مومنین کے لیے بالخصوص، یہ اللہ کی منت ہے، اللہ کی وہ نعمت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میری اس نعمت کا شکر ادا کرو، چونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہ ملے تو یہ جتنی نعمات ہیں یہ ساری نعمات کا حساب ہوگا، چونکہ اللہ نے ہر نعمت عطا ہی اس لیے کی ہے کہ خدا کا قرب حاصل کیا جائے، اور خدا کا قرب اس وقت تک حاصل ہوتا نہیں جب تک ہادی برحق نہ مل جائے۔ ہادی اس امت پہ اللہ کی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی پروردگار نے جب انسان کی خلقت، انسان کا مقصد تخلیق ہی عبادت کو قرار دیا، اور عبادت اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک معرفت نہ ہو جائے، اور معرفت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب معرفت نہ مل جائے۔ پروردگار عالمین نے غرض خلقت ہی ہمارا ہدایت قرار دیا، اپنا قرب قرار دیا، لہذا جو انسان راہ ہدایت میں نہیں وہ مقصد حیات سے دور ہے۔ جب مقصد حیات سے دور ہے تو اس کی پوری زندگی عبث، بیہودہ، لغو گزر رہی ہے۔ تو جو نعمت اس دنیا میں استعمال کر رہا ہے اس نعمت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ حق کے نعمت تب ادا ہوگا جب نعمت اس راہ میں خرچ ہو جو نعمت دینے والے نے تقاضا کیا ہے۔ الحمدللہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پروردگار نے سب سے بڑی منت مومنین پہ جو لگائی وہ منت سرکار کا آنا ہے، سرکار کا وجود ہے۔ یہ اللہ کی منت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ سرکار کا وجود رحمت ہے عالمین کے لیے اور سرکار منت ہے مومنین کے لیے۔ منت ہے اللہ کی۔ بار بار اس جملے کی توجہ آپ کی یہ چاہتا ہوں کہ یہ منت ہے، نعمت ہے۔ سرکار کا وجود امت کے لیے نعمت ہے۔ اب اگر سرکار نہ ہوتے تو انبیاء ما سبق کی تمام محنتیں بیکار ہو جاتی، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی انبیاء کا نقطہ کمال وجود سرکار ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ سرکار تمام نبیوں کی اس نبوتوں کو نقطہ کمال پر پہنچانے والے ہیں، سب یہ مانتے ہیں۔ اب یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کے بعد اس نعمت کا محافظ کون ہے؟ جو ہے سرکار کے بعد سرکار کی اس نعمت کا محافظ کون ہے؟ سرکار امت کے لیے کیا کرنے آئے؟ اللہ نے 4 چیزیں بتائیں، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 کام تھے سرکار کے، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔
ایسا ہی ہے نا، انسانوں کو حکیم بنانا، عقل مند بنانا، باشعور بنانا، ان کو تعلیم کتاب کے ذریعے سے جہالت سے نکالنا، تزکیہ نفس کرنا، انسان کو پاک کرنا اور تلاوت آیات کرنا، یہ 4 کام پروردگار نے متعدد آیات میں بیان کیے۔ آپ سب متوجہ ہیں، سورہ جمعہ میں بھی یہی فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 کام 2 آیتوں میں، سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی، اور بھی آیات ہیں۔ پروردگار عالمین نے ہمارے سرکار کا مقصد بعثت 4 چیزوں میں منحصر کر دیا: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ ایسا ہی ہے نا، لے بھئی یہ سرکار کے 4 کام ہیں۔ اب سرکار کے بعد سرکار کا وارث وہی ہوگا جو 4 کام کر سکے۔ ایسا ہی ہے نا، توجہ فرمائیں گے۔ بات وہ کرنا چاہتا ہوں کہ خطابت نہ رہ جائے، آپ تک دلیل کے طور پر آپ بیٹھنے والے لوگ ہیں، سوچیں، فکر کریں، غور کریں۔ کل کی گفتگو میں یہی کوشش کی ہے کہ سرکار کی مقصد بعثت 4 کام تھے۔ لے بھئی پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اپنی گفتگو کا، سرکار کے 4 کام 2 دفعہ دہرائے: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ یہ 4 کام سرکار کرنے آئے تھے۔ اب جملہ کہوں کہ جن ہستیوں نے سرکار کے یہ 4 کام کیے ہیں انہیں ہم اہل بیت طہارت کہتے ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے، یعنی جملہ بدل رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جملہ بدل رہا ہوں۔ ہم رسول خدا کے بعد اہل بیت رسول کو کیا مانتے ہیں؟ ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، ہم سرکار کے پیام بعثت کے محافظ مانتے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی، ہم اہل بیت کو سرکار کی بعثت کے محافظ مانتے ہیں۔ چلے جن کے لیے جملہ مشکل تھا آسان کرتا ہوں، یوں کہتا ہوں، ہم اہل بیت کو سرکار کے بعد سرکار کے وجود کا تسلسل مانتے ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ ہم سرکار کے بعد سرکار کے وجود کا تسلسل اہل بیت کو مانتے ہیں، یعنی جس طرح، بے توجہ رہے، جس طرح خدا چاہتا تھا میرا دین پہنچے، مصطفیٰ نے ویسے پہنچایا۔ ایسے ہی ہے، جیسے خدا چاہتا تھا کہ میرا دین پہنچے ویسے مصطفیٰ نے پہنچایا، اور جیسے مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ میرا دین محفوظ رہے، وہ ہستیاں جو سرکار کے منشا کے مطابق سرکار کے دین کو قیامت تک ہر نااہل سے بچاتے رہے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ توجہ ہو گئی ہے، توجہ ہو گئی ہے، یہ ہے اہل بیت۔ ہم اہل بیت عصمت و طہارت کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں پسند ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے۔ اور سرکار نے، بھئی آپ توجہ رہے گی، سرکار نے اپنی پوری زندگی اور حیات طیبہ میں قدم قدم پر یہی سمجھایا کہ یہ میرے بعد میرے پیغام کے محافظ ہیں۔ نہیں آسان کرتا ہوں، سرکار نے یہ جو امارت دین 1,24,000 نبیوں نے تعمیر کی، امارت دین ایسے ہی تعمیر ہوئی نا، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی دین پہنچاتا رہا، اور اس دین پہنچانے پر نبیوں نے کوئی تھوڑی زحمتیں اٹھائی، ایسا ہی ہے نا۔ اور سب سے بڑی زحمت سرکار خود پکار اٹھے، فرمایا اس تبلیغ دین میں جتنی مجھے اذیتیں ملی کسی کو نہ ملی۔ سرکار نے فرمایا نا، بھئی آپ مجھے بول کے بتائیں، عقل مند انسان جتنی محنت گھر بنانے پہ کرتا ہے اس سے زیادہ اس کی خواہش بچانے پہ ہوتی ہے یا نہیں؟
ہوتی ہے نا۔ سرکار نے اس امارت دین کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 13 سال مکے میں پتھر کھائے، تانے برداشت کیے ہے نا۔ کس کے لیے؟ امارت دین کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا، امارت دین کا معنی ہماری ہدایت کے لیے، جملہ بدل رہا ہوں، ہم سب کی ہدایت کے لیے مصطفیٰ نے اپنے باپ دادا کا شہر چھوڑ دیا۔ چھوڑا نا بھائی، کس وجہ سے چھوڑا؟ اسی دین کے لیے نا، اسی امارت دین کے لیے۔ 10 سال سرکار مدینے میں اور 84 جنگیں لڑتے رہے۔ میری طرف متوجہ رہے، 84 جنگیں لڑنے والے، 10 سالوں میں 84 جنگیں۔ خود سوچے سرکار کتنے دن پرسکون رہے۔ 23 سالوں میں اعلان رسالت کے بعد جس سرکار کا ایک لمحہ آسانیوں میں نہ گزرا، تو ساری زحمات سرکار کی تھی کس لیے؟ کہ یہ امارت دین کو تعمیر کرو۔ تو عجیب بات ہے، سرکار دین پہنچانے کے لیے اتنی زحمت کریں اور بچانے کے لیے کچھ نہ کر کے جائیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے بھئی، سرکار دین پہنچانے کے لیے سب کچھ کر جائیں، حتیٰ اپنے باپ دادا کا گھر چھوڑ دیں، سرکار ایک دن پرسکون نہ رہے۔ دین پہنچانا اتنا اہم ہے اور بچانا کوئی اہم نہیں۔ سرکار اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کرے، کیا کوئی امتی جو شعور رکھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ سرکار نے دین کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا، پہنچانے کے لیے ساری محنت لگا دی؟ کون سوچے اور کیسے سوچے؟ توجہ فرمائیں، ہم یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جتنی محنت پہنچانے پہ کی اتنی ہی محنت بچانے پہ کی۔ اب سوال یہ ہے، بچانے والوں کے لیے کیا پیغام دیا؟ آیا بچانے والوں کا کوئی تعارف کروایا یا کہا میرے بعد بچانے والے تم بنا لینا؟ جی بات ہے، پہنچانے والا اللہ بنائے اور بچانے والی امت بنائے۔ بھئی جس کا دین ہے جب پہنچایا اس نے ہے تو بچانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اور پھر یاد رکھیں، آپ میری بات کی تائید کریں گے، نبی کے بعد جب نبی آیا تو کیوں آیا؟ ہر نبی کے بعد نبی آتے رہے، کیوں آتے رہے؟ آپ سب کا جواب یہ ہوگا، نبی آتے دین پہنچاتے، لوگ اپنی مرضیاں شامل کر دیتے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ پھر نبی بھیجتا تاکہ خالص کو ناخالص سے الگ کر دیں۔ ایسا ہی ہے نا، دین میں جو ملاوٹیں ہوتی رہی اللہ نبی کو بھیجتا کہ دین کو خالص کرو، لوگوں کی مرضیوں سے خالص کرو۔ لے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، بات جس ڈگر پہ کر رہا ہوں روایتی نہیں، لیکن آپ تک بات پہنچ رہی ہے، مجھے خوشی ہے۔ یہ جو دین میں مرضیاں شامل کرتا تھا انسان تھوڑا ہی کرتا تھا، انسان کو گمراہ کرنے والا آمادہ کرتا تھا، اور وہ تھا شیطان۔ پتا چلا شیطان آمادہ کرتا تھا کہ دین میں مرضی شامل کرو۔ لو بھئی بولے، کیا سرکار کے بعد وہ دین میں مرضیاں شامل کرنے والا چلا گیا؟ ہائے ہائے، انسان میں یہ جو جذبہ ہے دین میں مرضی شامل کرنے والا، وہ گمراہ کرنے والا ہے یا نہیں؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو قیامت تک شیطان جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ بھئی جو نبی آئے اللہ نے بھیجے اس لیے کہ لوگوں کی مرضیوں سے دین کو بچائیں۔ دوبارہ دین کی تجدید ہوتی رہی، اب سرکار پر دین تو ختم ہو گیا، دین نیا نہیں آئے گا، لیکن مرضیاں کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ وہ دین میں اپنی مرضیاں شامل کرنے والے سے بچانے والا کون ہے؟ لو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اب بچانے والا شیطانوں کی مرضیوں سے، مرید بھائی شیطان کی مرضی سے، وسوسے سے انسانوں کو بچانے والا ایسا ہونا چاہیے جو خود کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔
گئی ہے بے سرکار الحمدللہ پڑھے لکھے دوستوں مجھے خوشی ہے کہ بات کا معیار وہی رکھا ہے جو اسلام آباد پڑھتا ہوں. توجہ فرمائیں گے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. بتائیں انسان گمراہ نہ ہوتا اگر کرنے والا نہ ہوتا. آپ نے مانا ہے نا بھائی وہ کرنے والا اللہ نے کیوں اسے مہلت دی؟ تاکہ ہم اپنی مرضی سے جزا اور سزا کے مستحق بنے. یہ ہے مقصد. یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ آزماؤں. اب ملتان میں میرا موضوع ہے آزمائش الہی. اس میں ایک جملہ کہا ہے اللہ نے سورہ عنکبوت میں یہ ارشاد فرمایا. وہاں یہ آیت کا روزانہ وضاحت کر رہا ہوں, یہاں صرف آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 جا کے پڑھیے گا. پروردگار فرما رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتا نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پروردگار تو کیوں آزمائے گا؟ تیسری آیت سورہ عنکبوت کی دوسری آیت پڑھی, تیسری آیت وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے کہا صرف تمہیں تھوڑا ہی آزما رہا ہوں, پہلوں کو بھی آزمایا, ان کی طرح تمہیں بھی آزماؤں گا. پروردگار تو کیوں آزمائے گا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کہتا ہے میں اس لیے آزماتا ہوں تاکہ سچے دعوے دار ایمان اور جھوٹے میں فرق ہو جائے. بات پہنچ گئی ہے نہیں؟ جن تک بات نہیں پہنچی آسان کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں ہی اس لیے تاکہ قرار اور فرار الگ ہو جائے. اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہی اس لیے ہوں تاکہ پتہ چل جائے سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, قرار کون ہے, فرار کون ہے. نہیں آپ چونکہ متوجہ ہیں میں بخل نہیں کر رہا, جملہ کہہ رہا ہوں. بھئی جنگ بدر میں فرشتے کا نزول ہوا, آئے نا فرشتے 9,000 یا 12,000 فرشتے آئے. جنگ بدر میں فرشتے آئے اور جنگ احد میں سرکار زخمی ہو جائیں پھر بھی فرشتہ نہ آئے. کبھی سوچا کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے جنگ احد میں فرشتے اس لیے نہیں بھیجے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ فرشتے کس کے لیے آئے تھے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے کہا بھئی سوچنے والی بات ہے, جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول قرآن کہہ رہا ہے اور جنگ احد میں سرکار زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے نا, فرشتے نہیں نازل ہوئے. یا اللہ کیوں نہیں نازل کیے؟ کہا یہ میدان میں نے اس لیے سجایا. قرآن ہے اللہ کہتا میں نے اس لیے جنگ احد میں غیبی مدد نہیں بھیجی تاکہ پتہ چلے کس کے دل میں کتنا ایمان ہے, کون کہاں کھڑا ہے. اللہ نے کہا میں نے فرشتے وہاں بھیجے. بھائی توجہ, کہا میں نے بدر میں فرشتے بھیجے. فرشتوں کے باوجود بھی ٹوٹل کفار کتنے مارے گے؟ 72, اور 72 میں اکیلے ابو طالب کے بیٹے نے 35 مارے. توجہ ہے؟ فرشتوں کے باوجود اکیلے علی نے 35, یعنی فرشتے ملا کر سارے صحابہ کرام جو اس وقت 313 تھے ملا کر ان سب کے 35 اور علی کے اکیلے 35. اچھا کہا اب میں نے احد میں فرشتے نہیں بھیجے تاکہ میں بتاؤں کہ فرشتوں کے بھروسے پہ کون لڑتا ہے. ہائے ہائے, اور فرشتے نہ بھی آئے تو میدان میں کون ٹھہرتا ہے؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا نا؟ اچھا, اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں کیا خوبصورت بات لکھ دی. کہتے ہیں سرکار نے آنکھیں کھولی, سامنے علی تھے, دائیں بائیں دیکھا, زخمی تھے نا سرکار. فرمانے لگے یا علی زخموں سے چور چور ہے, کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر حملہ ہوا.
اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب یہ باتیں تو کوئی چھپی نہیں رہ گئی نا، کوئی تنقید بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بیان کر دیا تھا نا، جنگ احد کا واقعہ انہوں نے بھی بیان کیا۔ انجینئر محمد علی سب کے پڑھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، کہتے ہیں سرکار نے یوں دیکھا بلا تشریح، دائیں بائیں دیکھ کے کہا یا علی باقی کہاں گئے؟ کہا چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ اب سننا، سرکار امیر المومنین نے بلا تشبیہ یوں دیکھا، زخموں سے چور چور ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ میں اور ان میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرمایا انہوں نے آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے اور میں آپ کی رسالت کا گواہ بنا ہوں۔ توجہ ہے، مجھ میں اور ان میں فرق ہے۔ فرمایا وہ ایمان لانے والے ہیں، میں ایمان میں حصہ دار ہوں۔ مجھ میں اور ان میں مجھ میں اور ان میں فرق ہے نہیں، یہ بات کوئی میرا بھائی کسی پہ تنقید نہ سمجھے، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کیا خوبصورت جملے فرماتے ہیں سرکار کے دور میں کہتے ہیں مومن بھی تھے اور منافق، قرآن نے بیان کیا، سورہ منافقون قرآن میں ہے، کہتے ہیں سرکار کے بعد اسلام تو بڑا نا، پھیلتا گیا، کہتے ہیں نئے مسلمان ہوتے، پھر ان کی خواہش ہوتی ہے ہم مدینے جائیں، کہتے ہیں مدینے آتے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ان لوگوں کو ہم دیکھتے بعض اوقات ان میں جا کے بیٹھ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں صحابی رسول، کہتے ہیں جب ہم نئی محفل میں جاتے اب نئے چہرے دیکھتے، کہتے ہیں کیسے پتہ کریں یہ کون ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ہم ذکر علی چھیڑ دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ذکر علی چھیڑتے اور اس کے بعد چہروں سے شجرہ پڑھتے۔ فرماتے ذکر علی چھیڑتے، اگر سامنے والے کا چہرہ کھل جاتا تو سمجھ جاتے اپنا ہے، اور اگر چل جاتا تو سمجھ جاتے اپنوں میں بیگانہ ہے۔ توجہ ہے، اب یہ معیار ایمان حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی دے رہی ہے، ایسا ہی ہے نا، حبر الامہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر کیا دے رہے ہیں دلیل ایمان؟ کہہ رہے ہیں محبت علی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ جو محبت علی کو دلیل ایمان کہا اپنے پاس سے کہا نہ، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اور اس کے راوی صحیح مسلم شریف خود مولا علی راوی ہیں، مولا فرماتے ہیں ایک دن سرکار نے مجھے دیکھا، مولا کائنات فرمایا مجھے دیکھا اور کہنے لگے اے علی میں اللہ کی طرف سے تجھ سے عہد کر رہا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ وعدہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا وعد کر رہا ہوں؟ کہا اللہ نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے، کیا کہ اگر منافق کو پوری دنیا بھی دے دو اور اس سے تقاضا کرو علی سے محبت کرے تو وہ محبت نہیں کرے گا، اور فرمایا مومن کو تلوار لے کر مارنے پر بھی آ جاؤ اور اسے کہو علی سے بغض رکھو، فرمایا ایمان اور بغض علی جمع نہیں ہوگا اور نفاق اور محبت علی جمع نہیں ہوگا۔ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں علی ولی اللہ، توجہ فرمائے میری طرف توجہ فرمائے، اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا مومن کو الفاظ یوں ہیں، فرمایا مومن کی ناک بھی کاٹ دو تو تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، منافق کو پوری دنیا بھی دے دو تو علی سے محبت نہیں رکھے گا۔ یہ سرکار نے فرمایا نا، سرکار کی ہی دوسری حدیث ہے یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، علی تیری محبت عین ایمان ہے اور تجھ سے بغض عین نفاق ہے، سرکار کی حدیث ہے نا یار۔ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، بات جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث
کو میرے اور آپ کے 8ویں امام نے کیسے حل کیا؟ ایک خوبصورت پہلو ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ جب مامون الرشید کے سامنے کسی نے یہ حدیث پڑھی، یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، تو کہنے لگا امام سے، یا ابن رسول اللہ یہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا جنت کوئی مادی شے تو نہیں، مٹیریل تو نہیں ہے، مثلا یہ 2 کتابیں ہیں تو یہ مٹیریل ہے نا، 2 الگ الگ ہیں۔ فرمایا ایسے ہے جنت؟ فرمایا نہیں، جنت تو مادی شے نہیں، اس لیے وہاں پر زوال نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو کہنے لگا پھر جنت اور جہنم کے تقسیم کے معنی کیا؟ چاہتا یہ تھا حدیث مشکوک کروں۔ کہنے لگا یہ حدیث کا معنی کیا کہ علی تقسیم کریں گے جنت اور جہنم کو؟ اللہ نے کوئی ایسی دیوار تھوڑی بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر تقسیم کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا اس حدیث کو سمجھنا ہے تو وہ دوسری پڑھ۔ کون سی؟ جو ابھی میں نے پڑھی، یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، علی تیری محبت عین ایمان، تجھ سے بغض عین نفاق ہے۔ اب مولا نے پوچھا، امام نے پوچھا، آپ کے اور میرے امام نے، فرمانے لگے مامون جلدی بتا، علی کی محبت دلیل ایمان ہے؟ ہاں۔ علی سے بغض دلیل نفاق ہے؟ ہاں۔ فرمایا جلدی بتا مومن کہاں جائے گا؟ کہتا ہے جنت میں، اور منافق جہنم میں۔ امام نے کہا تقسیم ہو گئی۔ توجہ ہے، بڑی مہربانی۔ امام نے فرمایا تقسیم تو ہو گئی، یہی تقسیم ہے کہ اللہ محبت اور بغض علی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کو تقسیم کر دے گا۔ نہیں، اس سے بڑی حدیث کا پہلو اگلا۔ امام نے یہ جملے کہے، چلے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، 7 خواجہ ابا سل تھے، آپ جاتے ہیں زیارات پر، ان کی بھی زیارت ملتی ہے وہاں۔ خواجہ ابا سل امام کے صاحب اسرار تھے، پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جیسے امام اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، امام کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنے لگا۔ خواجہ ابا سل محبت میں، وجد میں۔ امام نے فرمایا اتنے خوش کیوں؟ کہنے لگا آج ہی مجھے بھی حدیث کی سمجھ آئی۔ کہا کیا آئی؟ فرمایا جو آپ نے بیان فرمائی کہ علی کی محبت دلیل ایمان اور علی سے بغض دلیل نفاق۔ فرمایا یہ اس کے لیے تھا، اس کا ظرف اتنا ہے، وہ ہضم اتنا کر سکتا تھا، تجھے اس سے آگے بتاتا ہوں۔ مولا اس سے آگے بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ایک بلند مقام پر اللہ میرے دادا کو بٹھائے گا، اور فرمایا پوری کائنات علی کے سامنے آئے گی۔ فرماتے ہیں علی دیکھے گا، چہرے سے اس کا اعمال نامہ پڑے گا، جہنم سے کہے گا ہاذا لک، یہ تیرا ہے، لے لے، یہ میرا ہے، چھوڑ دے۔ فرمایا یہ معنی ہے۔ ہاں علی قیامت کے دن دلیل ایمان، یہ کوئی ہماری بنائی ہوئی باتیں تھوڑی ہیں، جس سے جب چاہیے اس روایت کی سند کیا ہے، کتاب کا نام کیا ہے، صحیح مسلم سے معتبر کتاب کون سی ہوگی؟ تو جب سرکار نے فرما دیا علی کی محبت دلیل ایمان ہے، تو پھر مومن ہوگا ہی وہ جو علی سے محبت رکھے۔ تو قیامت تک یہ معیار ہے نا بھائی، قیامت تک معیار ہے، کوئی ایک دور میں معیار تھوڑا ہی ہے، ہر دور میں معیار ہے۔ تو ہر دور کے مومن کو پرکھنے کا معیار علی ہے۔ ایسے میں نے تھوڑا کہا تھا کہ آل محمد احترام کا نہیں، ایمان کا جز ہے، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ نہیں، ایک اور حدیث اسی وزن پہ پڑھ دوں جو میں نے یاد ہے ایک دفعہ یہاں عرض کی تھی، علی مال حق والحق و مال، حق علی کے ساتھ ہے اور علی بس نا، اللہم ادر الحق حیث ما دارا، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ نہیں، پوری دنیا ڈھونڈتی ہے حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ جزاک اللہ علی۔ توجہ ہے، لانا توجہ ہے، اللہم صلی
صلی علی محمد. بھئی یہ حدیث سرکار ہے نا. اچھا سرکار کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ میرا پوچھنا ہی گستاخی ہے. سرکار نے دعا فرمائی تو قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے نا. یعنی سرکار نے فرمایا حق ادھر جائے جدھر علی جائیں. کیوں فرمایا؟ لیں بھائی آج کی گفتگو سمیٹ رہا. کیوں فرمایا یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں؟ کیوں فرمایا؟ سرکار نے ساری امت، شیعہ سنی کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، سرکار نے اپنی امت کی خیر خواہی کی اور مشکل کشائی کی. کیا فرمایا؟ یا اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی جائے. یہی فرمایا نا. کیوں فرمایا؟ فرمایا میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں. علی مشکل کشا اس زمانہ میں ہے. فرمایا مشکل کشا کے در پہ لے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے. فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے. کیوں؟ توجہ کیوں؟ فرمایا ممکن ہے میرے بعد حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور تم اسے ہی حق سمجھ لو. فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. فرمایا جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا، جہاں علی ہوں کچھ نہ ہو حق ہوگا. میں توجہ ہے. میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. علی کو ڈھونڈنا. لو بھائی مسلمان بھائیو، اگر یزیدیت سے بچنا ہے نا، میں نے کل اشارہ کیا تھا نا، اگر یزیدی اسلام سے بچنا ہے تو رسول کے بعد علی پہ نظر رکھو. نہیں میں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا. حضرت عمار ابن یاسر، کتاب کا نام کنز العمال، کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگے عمار یا عمار اذا رأیت الناس وادیا وعلیا وادیا، جب تو دیکھے کہ پوری انسانیت ایک طرف کھڑی ہے، لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، علی اکیلا ایک طرف کھڑا ہے. سرکار نے فرمایا لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگوں کو نہ دیکھنا، علی کو دیکھنا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا علی کائنات میں میرے بعد وہ واحد ہستی ہے جو سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ. جو ہے جو راہ ہدایت کبھی نہیں چھوڑ سکتا. علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، علی کا ساتھ. اسی لیے تو میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں دو چیزیں ہوتی ہیں مرید بھائی، ایک ہوتا ہے ترازو، ایک ہوتی ہے جنس. جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں. جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں. علی امت میں جنس نہیں، بطول امت میں جنس نہیں، ترازو ہے. حسن امت میں جنس نہیں، ترازو ہے. حسین جنس نہیں، ترازو ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لو بھئی یہی شیعت ہے. ہم پنجتن کو نہیں تولتے، ہم سب کو پنجتن سے تولتے ہیں. ہم انہیں نہیں تولتے، ہم سب کو ان سے تولتے ہیں اور ہمیشہ ترازو پر ہی تولا جاتا ہے. یہ آل محمد امت میں جنس نہیں، ترازو ہے. یہ ترازو حق ہے، یہ میزان حق ہے، یہ میزان اعمال ہیں. ہاں خدا کی قسم یہ جملے اور اس طرح کا موضوع رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہی تھا. جو یزیدیت، ناصبیت، خارجیت پھیل رہی ہے، وہ شیعہ سنی بھائیوں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو کبھی آل محمد کا در نہ چھوڑنا. اور خدا کی قسم منبر پہ کہہ رہا ہوں، تمہارا آل محمد کا محب ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، مومن ہونا ضروری ہے. نہ شیعہ ہو نہ سنی ہو، آؤ آل محمد کے در پہ آ جاؤ. میں نے 2 سال پہلے جملہ کہا تھا نا، اور شیعہ سنی بھائی دونوں نے یہ جملے کی تائید فرمائی تھی. آج پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں.
میں نے کہا تھا شیعو شیعہ رہو، سنیو سنی رہو، لیکن دونوں حسینی بنو۔ سنی رہو لیکن حسینی سنی بنو۔ یزیدی بھی سنی کہلا رہے ہیں۔ ان یزیدیوں سے اگر الگ ہونا ہے نا، خدا کی قسم ان کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ یزیدی سنی کا پتہ کب چلتا ہے؟ ادھر ذکر اہل بیت چھوڑا، ادھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، یہ میں نے کتاب کیوں منگوائی؟ یہ کتاب کا نام ہے تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنا عشر۔ کتاب کا نام ہے تشریف البشر، یعنی بشر کی شرافت۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی بہت بڑے عالم انڈیا کے، ان کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں اگر انسانوں کے لیے کوئی شرف ہے تو یہی شرف کافی ہے کہ انسانوں میں 12 امام ہیں۔ تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنا عشر، اس کے بیک سائیڈ پہ انہوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار نقل کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہی پڑھوں اور آپ کی زحمت ختم کر دوں۔ امام شافعی آج سے سینکڑوں سال پہلے جو صورتحال امام شافعی بیان کر رہے ہیں، اس صورتحال کو آپ نے ان اشعار میں سمجھنا ہے کہ یہ الزام یا یہ مسائل آج کے نہیں۔ کون سے؟ جو آل محمد کا ذکر کرے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ شیعہ ہو گیا۔ کہتے ہیں نا بھئی انجینئر محمد علی، ڈاکٹر طاہر القادری، مفتی طارق جمیل، سب کو کہتے ہیں۔ کیوں شیعہ کہتے ہیں؟ پہلے تو نہیں کہتے تھے، جب سے آل محمد کا ذکر کیا کہنے لگے شیعہ ہے۔ نہیں، میں تعصب سے بات نہیں کر رہا، مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں اہل سنت بھائیوں۔ کبھی سوچے نا آخر کیا وجہ ہے کہ جو آل محمد کا ذکر کرے اسے شیعہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بات کہہ دی ہے، اسے شیعہ ہی کیوں کہتے ہو؟ اگر سارے ہی مانتے ہیں تو پھر ذکر کرنے پہ شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ امام شافعی کے اشعار سنیں، فرماتے ہیں اضافی مجلس ذکروا علیاً وسبطیہ وفاطمۃ الزکیہ۔ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی نشست میں مولا علی، ان کے 2 بیٹوں اور ان کی زوجہ کا ذکر ہوتا ہے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب علماء کسی محفل میں علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا اور سیدۃ النساء، کہتے ہیں جب ان کا ذکر کرتے ہیں ہم تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَجْرَا بَعْضُهُمْ ذِكْرَ سِوَاهُمْ، کہتے ہیں کچھ لوگ ان کے ذکر سے توجہ ہٹانے کے لیے اور ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں یار جب وہ کہہ رہے تھے تب یہ صورتحال تھی نا، تو آج بھی ہے یا نہیں؟ ہے نا بھئی ہے۔ آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، شہادت مولا علی ہے اور وہ فضائل علی پڑھ رہا ہے اور مقابل اس کا چہرہ جل گیا اور دوسرے کا ذکر چھیڑ رہا ہے۔ یہ جو ذکر علی اور ذکر اہل بیت کے مقابلے پہ دوسروں کا ذکر چھیڑنا، لو بے پڑھے لکھے دوست یہ جملہ لے جائیں، یہ دوسروں کا ذکر چھیڑنا یہ اندر کا خوف ہے، یہ اندر کا خوف ہے۔ کہتے ہیں فَأَجْرَا بَعْضُهُمْ ذِكْرَ سِوَاهُمْ، جیسے ہی ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ دوسروں کا ذکر چھڑ، بھائی میرے جملے نہیں ان کے جملے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے 4 اماموں میں ہمارے بھائیوں کے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ہی میں نے ذکر اہل بیت کسی محفل میں چھیڑا لوگوں نے دوسروں کا ذکر چھیڑ دیا۔ سننا میری طرف متوجہ رہنا، کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ذکر علی، ذکر بطول، ذکر سیدہ کیا، ذکر حسنین کریمین طیبین طاہرین کیا، کہتے ہیں لوگوں نے دوسروں کا ذکر چھیڑ دیا۔ جب لوگ دوسروں کا ذکر چھیڑتے ہیں تو مجھے کیا پتا چلتا ہے؟ کہتے ہیں فَأَيْقَنَا أَنَّهُ ابْنُ سَلَقْلَقِيَّ، کہتے ہیں جب کوئی آل محمد کے ذکر کو کم کرنے کے لیے دوسروں کا ذکر چھیڑتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے یہ کسی کمینی ماں کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے، یہ امام شافعی کے جملے ہیں میرے نہیں۔
وہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کمینی ماں کا بیٹا ہے، چونکہ ماں کی شرافت ہی آل محمد کا ذکر ہضم کرنے دیتی ہے۔ توجہ فرمائے، فرماتے ہیں اذا ذکروا علیاً و بنی ہے او بنی ہے تشاغلا بالروایات الدنیہ، کہتے ہیں جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، مولا کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ خسیس روایتیں لاتے ہیں، خسیس کہتے ہیں پست روایتیں لاتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَقَالَ تَجَاوَزُوا يَا قَوْمْ عَنْهُ فَهَذَا مِنْ حَدِيثِ رافضیہ، کہتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں شافعی کی باتیں چھوڑو، یہ تو رافضیوں کی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں ان کی باتیں چھوڑ دو، شافعی کی باتیں چھوڑو، یہ رافضیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتا ہے بریتو، امام شافعی فرماتے ہیں بریتو الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ، کہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو بطول اور اس کے بیٹوں کی محبت کو رفض کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں علی آل الرسول صلاۃ ربی، فرماتے ہیں آل رسول پر میرے رب کا درود ہے۔ نہیں توجہ، میری طرف متوجہ رہے ہیں برادر، آگے توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں آل رسول پر اللہ کا درود ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے کہہ رہے ہو میں آل محمد کا ذکر کرتا ہوں میں رافضی ہو گیا، میں شیعہ ہو گیا؟ کہتے ہیں مجھے تو کہہ لو گے، اللہ کو کیا کہو گے؟ جس نے آل محمد کا ذکر ہر نماز کا حصہ بنا دیا ہے، علی آل الرسول صلاۃ ربی ولعنتہ لتلک الجاہلیہ، کہتے ہیں آل رسول پر میرے رب کا درود ہو اور ان جاہلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ہیں ہمارا بھی بھئی یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ امام شافعی سنی ہونے میں شک نہیں، تو آؤ سنی بننا ہے تو شافعی جیسے بننا، نہیں توجہ ہو رہی بھئی، ان جیسا بننا جنہوں نے آل محمد کا ذکر اور محبت میں پرواہ نہیں کی، پرواہ نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ مجھے رافضی کہتے ہو، کہو، کہتے ہیں اگر آل محمد کی محبت رفض ہے، کہا نا فَلْيَشْهَدَ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِيٌّ، فرماتے ہیں اگر آل محمد سے محبت رکھنا رفض ہے تو میں رافضی ہوں۔ اب یہ لفظ رافضی رافضی بار بار دہرا رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے رافضی شیعوں کو تنزن کہتے ہیں، پتہ ہے؟ اور رافضی نکلا ہے رفض سے، رفض کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، چونکہ آپ نے چھوڑا ہے، اب کن کو چھوڑا ہے یہ انہیں پتا ہے۔ رافضی رفض سے ہے، رفض کا معنی چھوڑنا۔ لو بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے اور آپ کے چھٹے امام ابو بصیر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا کوفے میں، امام تھے اس وقت، تو لوگوں نے تنزن کا رافضی جا رہا ہے، جا رافضی، جا رافضی، رافضی جا رہا ہے، رافضی جا رہا ہے، صحابہ رافضی رافضی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں گزرا، مجھے دکھ ہوا، طنز تھی نا، امام کی خدمت میں پہنچا، دعا و سلام کے بعد بیٹھ گیا، امام نے مجھے دیکھا، ابو بصیر بڑے امام کے وہ کہتے ہیں پسندیدہ اور صاحب اسرار راوی، امام نے دیکھا، کہنے لگے ابو بصیر خیریت ہے؟ کہا مولا آ رہا تھا یا ابن رسول اللہ، لوگ تانا دے رہے تھے، کیا تانا؟ کہا لوگ کہہ رہے تھے رافضی جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا رافضی تیرے لیے طنز تھوڑا ہے، یہ تو اعزاز ہے۔ مولا کیسا اعزاز ہے؟ سنیں، فرمایا تمہیں پتہ ہے سب سے پہلے یہ رافضی کس نے کس کو کہا؟ مولا نہیں معلوم۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ ہارون کے ساتھ آئے وہ فرعون کے دربار میں، ادھر 40 جادوگر تھے، ادھر حضرت موسیٰ ہارون تھے، انہوں نے اپنی رسیاں چھوڑی، وہ سانپ نظر آنے لگی، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بنا اور انہیں نکل گیا، ایسا ہی ہے نا، قرآن ہے نا۔ فرمایا جیسے نکل گیا تو جو 40 کے 40 جادوگر تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو کیا جادو ہے، ادھر سے جو ہوا جادو نہیں حقیقت ہے، تو پہچان گئے یہ یہاں کا نہیں، یہ جادوگر نہیں، یہ نمائندہ خدا ہے۔
تو 40 کے 40 سجدے میں گر گئے اور کہا ہم رب ہارون و موسیٰ پر ایمان لائے. جیسے ہی امام نے کہا جیسے ہی یہ 40 جادوگروں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہم آپ پر ایمان لائے, تو فرعون کا چہرہ بدل گیا اور غصے میں کہنے لگا انتم رافضون, تم رافضی ہو گئے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو مجھے جملہ واضح کرنا پڑا. بس پتہ چل گیا کہ رافضی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے دور کے فرعون کو چھوڑ کے موسیٰ کا ساتھ. مرضی اے عشق والی نماز ہی تو پڑھ نہ پڑھ اے تیری مرضی. ہاں وسیدہ بازو نبی دکھایا, ہاں وسیدہ بازو نبی دکھایا, میں اعلان خم کو بھلا نہ سکتا. وہ ایک کشتی ہوئی نجات والی تو چڑھ نہ چڑھ اے تیری مرضی. توجہ ہے, تاریخ میں آل محمد کی محبت, آل محمد کی اطاعت مشکل ترین تھا مرحلہ. اگر مشکل نہ ہوتا تو سب مان لیتے. اللہ نے یہ مشکلات میں رکھا ہے, یہ راہ نجات ہے, یہ راہ حقیقت ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ آل محمد کی محبت کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہے, عظمت کو بھی سمجھنا ہے. رافضی کہے کوئی, اس رافضی کا معنی ہر باطل کو چھوڑنے والا. تو آل محمد کا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی باطل کا ساتھ نہ دے, حق کے ساتھ چلے. اور میں ہر سال یہ جملہ ضرور دہراتا ہوں, اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کہ شیعہ وہ نہیں جو ان کو مانے, شیعہ وہ ہے جو ان کی مانے. آل محمد کو ماننا محب بناتا ہے, ان کی مانو تو شیعہ ہے. ہاں یہ جو 72 آئے نا کربلا میں, یہ حسین کو نہیں مانتے تھے, حسین کی مانتے تھے. ہاں سلمان علی کو نہیں مانتا, علی کی مانتا ہے. ابو ذر علی کو نہیں مانتا, علی کی مانتا ہے. لو یار بات ظاہر ہے ہر پہلو مجلس میں ہو جائے تو خود بھی اطمینان ہوتا ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, حضرت سلمان علی کو نہیں علی کی مانتے. میں تو یہ جملہ آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی ایمان کے کتنے درجوں پہ؟ 10 درجوں پہ. اس سے اوپر کوئی مومن کے لیے تو درجہ نہیں نا, امام ہی ہے نا, پھر اس سے اوپر تو پھر امام ہے, ایسا ہی ہے نا. تو جو ایمان کے 10 درجوں پہ ہیں سلمان, ان سے آگے کسی کی معرفت ہے نہیں ہے نا. لے بات بغیر تمہید کے اپنا فریضہ شرعی سمجھ کے, سلمان سے بڑھ کر کوئی علی شناس ہے, کوئی علی کا محب ہے؟ تو سلمان نے پوری زندگی علی کو خدا کہا, تو پھر اسے معرفت نہیں تھی کہہ سکتے ہو. بلکہ جملہ بدل دو, آپ کا خاموش رہنا بنتا تھا. آپ کہیں کہ معرفت تھی اسی لیے تو خدا نہیں کہہ رہا, ایسا ہی ہے نا. لیکن سلمان اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہم معجزات سنتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. میں جو فضائل جو معجزات پڑھوں گا آپ سنیں گے, اور سلمان تو وہ ہے جو دیکھ رہا ہے, جو خود معجزات دیکھ رہا ہے. میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا, معذرت چاہتا ہوں, تکرار پہ معذرت چاہتا ہوں. بہار الانوار کی روایت ہے, سلمان یوں کھڑے ہیں, ایک دفعہ مولا کائنات آئے, کہا سلمان قریب آؤ, قریب آئے, بازو پکڑا, کہا آنکھیں بند کرو, بند کی, کہا کھولو, اور دنیا, سکون, اطمینان, بڑا کیف محسوس ہوا. کیف, انسان کسی اچھی جگہ پر جائے تو ایک سکون محسوس کر, کیف محسوس کیا. کیف محسوس کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا کیسی عظیم جگہ ہے, کتنی پرسکون ہے. کہا سلمان پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ کون سی؟ فرمایا جنت کا پہلا درجہ ہے. اچھا شاہلی جنت کا پہلا درجہ ہے صاحب. پھر کہا, اب تیسری دفعہ کہا, مولا نے ہاتھ چھوڑا, کہنے لگے سلمان اختیار دیتا ہوں, یہاں رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ. سننا یہ ہے سلمان, یہاں رہ جاؤ. کہ ہاتھ جوڑ کے پوچھتا مولا آپ یہاں ہیں؟
بات تو میں نے کہہ دی ہے، بات تو میں نے کہہ دی ہے۔ مولا آپ یہاں ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو زمین کے لیے ہوں نا، نمائندہ خدا ہوں۔ کہنے لگا مولا میری جنت یہ نہیں، میری جنت آپ ہیں، میری جنت آپ ہیں، آپ جہاں آپ وہی میری جنت ہے، چاہے زمین ہو، چاہے جنت الفردوس ہو، چاہے مقام اعراف ہو، میرا تو آپ کا قرب جنت ہے۔ سلمان یہاں پہنچ کر بھی علی کو خدا کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ ہے کی پوائنٹ، چونکہ سلمان علی میں دیکھ رہا ہے، علی کو نہیں۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں، آئینہ شیشہ لیتے ہو نا، ایک دفعہ شیشے میں دیکھتے ہو، ایک دفعہ شیشے کو دیکھتے ہو۔ شیشہ تب فائدہ نہیں دیتا جب اس کو دیکھو، شیشہ فائدہ تب دیتا ہے جب اس میں دیکھیں، اس میں دیکھیں۔ علی انہیں سمجھ میں آیا جنہوں نے علی میں دیکھا، جنہوں نے علی کو دیکھا انہیں علی سمجھ میں نہیں آیا، جنہوں نے علی میں دیکھا کیا مراد؟ یہ وہ آئینہ تھا کہ جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا۔ سلمان جتنا علی شناس ہوتا گیا اتنا عبادت گزار ہوتا گیا، کیوں؟ وہ دیکھ رہا تھا جب بننے والا سمجھ میں نہ آیا تو بنانے والا کیسے آیا۔ اس لیے شیعہ ہے ہی وہ جو ادھر سے ادھر جائے، ادھر رک نہ جائے، ادھر سے ادھر جائے۔ اور حسین حسین اسی لیے تو شب عاشور چراغ بجھا رہے ہیں، کہتے چلے جاؤ، کوئی گیا نہ گیا، چونکہ یہ حسین کو نہیں مان رہے، حسین کی مان رہے ہیں۔ لے یار اللہ کی قسم آپ معرفت سے سن رہے ہیں، بس آخری جملہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مصحف طویل نہیں پڑھوں گا، بھائی پڑھ دیں گے، توجہ فرمانا جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا مولا حسین نے چراغ بجھایا پھر کہا چلے جاؤ؟ اگلا جملہ بھی آپ نے پڑھا ہے نا کتابوں میں، امام نے کہا شرما رہے ہو نا، جاؤ اس اہل حرم میں ایک ایک ساتھ لے جاؤ۔ جانتے تھے نا، اعتماد تھا کہ یہ نبی ذاتیوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، فرماتے ہیں ساتھ لے جاؤ، چلے جاؤ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ سنا نا، اب انہوں نے کیا جواب میں کہا؟ حضرت زہیر نے عجیب جملے کہے، کہنے لگے مولا آپ کہہ سکتے ہیں، کیوں آپ بطول کے بیٹے ہیں؟ کہا لیکن ہمیں بھیجیں تب جب اپنے جیسا کوئی تر دکھائیں۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ تو جو رہ گئے، امام نے اگلی آفر بھی کی، امام نے کہا جنت کا ضامن لو بھئی، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے اگر آپ نے توجہ فرمایا جنت کا ضامن چلے جاؤ۔ کوئی گیا نہیں گیا نا، کہہ دوں جملہ، یہ ہے کربلا والے، کہا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی محبت اور معرفت کو بلند کیا کریں۔ انہیں جنت کے لیے تھوڑا ہی مان رہے ہیں، انہیں اس لیے مان رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہیں انہیں مانا جائے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ اس قابل ہے کہ انہیں مانا جائے، اس کے علاوہ کسے مانے، کسے مانے؟ جنت کے لیے نہیں، یہ کائنات میں اس قابل ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے، ان کے سامنے اطاعت کی جائے۔ ہاں یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے۔ حسین کیسے خدا تک پہنچا رہا ہے؟ ایک شب میں پہنچایا۔ شیخ انصاری ہمارے بہت بڑے مرجع ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک لمحے کا تفکر، فکر، غور و فکر ہزاروں سال کی عبادت پہ بھاری ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جیسے حر نے سوچا، ایک لمحہ ہی لگانا، ادھر سے ادھر ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا نا، ادھر سے ادھر ہو گیا۔ یہ ہے غور و فکر۔ آج ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے، کوئی حر بننا چاہتا ہے تو آ جائے، آ جائے۔ اور یار میں تو خدا کی قسم کوئی تبلیغ سخت کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو مومنین، مسلمین، شیعہ، سنی بھائی سب کو جو آتے ہیں مجلس میں محب اہل بیت ہیں، صرف دل نرم ہوتے ہیں تو آپ کے دلوں کو موڑنا چاہتے ہیں اور اپنا فریضہ شرعی بتائیں۔ یہ محرم کے ایام 23 محرم ہے، پرسوں 25 محرم ہے نا، اچھا پرسوں کس امام کی شہادت ہے؟ اس امام کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین، دوسرا لقب امام کا سید الساجدین۔ لو بھئی یہی
میرا تو پیغام ہے، سب سے بڑا عبادت گزار یہی امام، ایسا ہی ہے نا؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار میرا یہی۔ اب بول کے بتانا سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ یہی امام۔ تو امام نے بتایا جو جتنا بڑا عزادار ہوگا اتنا ہی زیادہ عبادت گزار ہوگا۔ اور پتہ ہے علامہ نکن کا یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، فرماتے ہیں مختلف روایتیں ہیں کہ امام کو سید الساجدین اور زین العابدین کا لقب کیسے ملا؟ کہتے ہیں ملا، روایتیں وہ بھی درست ہوں گی، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم جس سجدے نے امام کو زین العابدین بنایا، پتہ ہے وہ کون سا سجدہ ہے؟ جب خیمے جل گئے اور علی کی بیٹی آ کر یہ پوچھ رہی ہے بیٹا سجاد ذرا آنکھیں کھول اور مجھے دے، جنہیں مصیبتیں خدا سے دور کر دیں وہ اور ہیں، جو مصیبتیں پڑھیں اور سجدے بڑھا دیں وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں چوتھے امام کا ذکر آ گیا، اور شیعہ سنی بھائی ہیں، میں نے ہر سال یہ مصائب پڑھتا ہوں۔ صحابی رسول ہے حضرت سہل بن سعدی، صحابی رسول، اور کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا سے کئی ماہ پہلے کہتے ہیں میں چلا گیا فلسطین، وہیں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے بعد کربلا ہو گئی، ماہ سفر آ گیا، کہتے ہیں میرا دل تنگ ہوا، میں نے کہا چلے مدینے سرکار کے حضور چلتے ہیں۔ اب فلسطین سے آپ جانتے ہیں شام کا بارڈر ملتا ہے، کہتے ہیں میں فلسطین سے شام کی طرف آتا ہوں، دیکھتا ہوں شام کے دربار بازار سجے ہوئے ہیں، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں سفر کے مہینے میں اسلام کی کوئی عید نہیں ہے، پھر سوچتا ہوں شاید شامیوں کا کوئی اپنا تہوار ہو۔ کہتے ہیں ایک شامی گزرا، میرے دل میں ڈر تھا کہ شامی ہمیشہ شریف گھروں کو لوٹتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ کہتے ہیں میں نے شامی کو بلایا، یہ فاخرہ لباس، یہ سجے ہوئے بازار، خیریت ہے؟ کون ہو؟ کہا مجھے چھوڑو، تم بتاؤ یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے پوچھا تو شام کا رہنے والا نہیں، میں شام کا رہنے والا نہیں۔ کہتا ہے اسی لیے پوچھ رہے ہو؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے بتا نہیں سکتا، اگر تیرے میں دیکھنے کا حوصلہ ہے تو پچھلے بازار میں چلا گیا۔ کہتے ہیں اب میرا تجسس بڑا، میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ شامی نے کہا نہیں۔ کہا میں صحابی رسول سہل ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا میں صحابی رسول سہل ہوں۔ اب شامی نے رونا شروع کیا، کہنے لگا اگر صحابی ہے تو بازار میں نہ جانا، اگر صحابی ہے نا تو بازار میں نہ جانا۔ کہتے ہیں میرا تجسس پڑا، میں نے کہا اب تو ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں بازار کی طرف تیز قدم چل کے پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ بازار بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں آتے ہی انسان جب آئے رش میں کوئی بلندی پہ شے ہو تو اسے دیکھتا ہے نا۔ کہتے ہیں آتے ہی میری نظر بلندی پہ کچھ نیزوں پہ پڑی، نیزوں پہ کچھ سروں پہ پڑی۔ کہتے ہیں میں سر دیکھ بھی رہا ہوں اور دل میں کہہ رہا ہوں ان کے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں چہرے دیکھ بھی رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں، دل میں میرا خوف بھی پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک چہرہ سامنے آیا، غور سے چہرے کو دیکھا، اب دل میں کہتا ہوں اللہ کرے میرا شک درست نہ نکلے، یہ تو مجھے حسین لگتا ہے۔ یا اللہ نبی کا نواسا اور وہ بھی شام کا بازار۔ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ امت نبی کے نواسے کا سر نیزے پہ بلند کرے؟ کہتے ہیں ابھی یہ سوچ رہا ہوں، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا۔ آپ متوجہ ہیں صحابی تھا، حسین کو متعدد بار دیکھا، اللہ جانے چہرے کا کیا رخ تھا اور چہرے کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ صحابی بھی نہیں پہچان سکا۔ کہتا ہے یکا یک میرے قریب کچھ ناکے آئے، میں نے ناکے پہ کچھ بیبیوں کو دیکھا، بیبیوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ انداز دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گئے۔ کہتے ہیں لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انہی ناکوں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو رو رہی ہے، جس کا چہرہ نہیں چھپ رہا ہے، بال چھوٹے ہیں۔ میں قریب آیا
روتے روتے میں نے کہا السلام علیکہ یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں بچی نے سر اٹھایا، کہنے لگی تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا نہیں ہے۔ بی بی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جب سے شام کے بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے ہیں یا تانے ملے ہیں، تو پہلا شخص ہے جس نے سلام کیا۔ کہا بی بی مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں صحابی رسول سہل بن سعدی ہوں۔ یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں بچی نے کہا اگر صحابی ہے تو سر جھکا لے، تو صحابی ہے اور میں رسول زادی ہوں۔ رسول زادی کون ہو؟ کہا میں تیرے نبی کے نواسے کی بیٹی ہوں۔ کون ہو؟ کہا سکینہ بنت الحسین۔ کون حسین؟ کہا نبی کا نواسا حسین۔ اب سال کہتے ہیں میری چیخ بلند ہوئی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں بازار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بی بی مجھے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ سنیں گے؟ بی بی نے کہا تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ میں نے تعجب کیا، خاندان آل محمد اور درہم و دینار وہ بھی بازار میں؟ بی بی نے کہا نہ وہ نہ سوچ دو، تو سوچ رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ بی بی پھر کیا چاہیے؟ کہا یہ جو دینار تیرے پاس ہے نا، یہ لے جا ان کے پاس جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں یہ دینار دے اور کہو سر ہم سے دور لے جائیں۔ کیوں؟ کہا لوگ سروں کو دیکھیں گے، میری پھپھی کا ننگا سر بچ جائے گا۔ بس ازادارو آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ سہل کہتا ہے میں نے پوچھا کوئی مرد بھی بچا ہے؟ بی بی نے اشارہ کیا میری پشت پر دے۔ کہتا ہے میں نے پشت پر دیکھا، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ کہتا میری پہچان میں ہستی نہیں آئی۔ میں قریب آیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو۔ سر اٹھایا، کون ہے سلام کرنے والا؟ صحابی رسول سہل ہو۔ سہل مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں پہچانا، کون ہے؟ فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ اب سہل کہتا میں نے کہا اللہ اس امت پہ لعنت کرے جنہوں نے نبی کا گھر اجاڑ دیا۔ مولا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن میں بد دعا کروں گا، جا کر آپ کے نانا سے شکایت کروں گا۔ مولا جاتے جاتے کوئی حکم فرمائے۔ بس سنیں گے؟ امام نے فرمایا یہ جو تیرے سر پہ امامہ ہے اتار سکتا ہے؟ کہتا میں نے کوئی توقف نہیں کیا، جلدی سے امامہ اتارا۔ مولا حکم فرمائے۔ فرمایا امامے کا ایک ٹکڑا الگ کر۔ کہتا میں نے ٹکڑا الگ کیا۔ مولا حکم فرمائے۔ فرمایا اگر زحمت نہ سمجھے تو میری پشت پر آ اور میری گردن سے کپڑا ہٹا، یہ توق اور میری گردن کے درمیان میں کپڑا رکھ دے۔ یہ توق میری گردن کو بڑی اذیت دے رہا ہے۔ میں سہل کہتا ہے میں امام کی پشت پر گیا، میں نے کپڑے کو ہاتھ ڈال کے ابھی ہٹایا کہ منہ پیٹنا شروع کیا۔ کیوں منہ پیٹ رہا ہے؟ کہتا ہے مولا میں کہاں کپڑا رکھوں؟